کینسر بذات خود ایک بیماری ہے. ٹھیک. یہ دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور خود اپنے اندر ایک اپنا ذاتی تشخص رکھتی ہے. ریسرچ سینٹر کینسر کا ایک لازمی جز ہے. اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کینسر اب بڑھ گیا ہے تو یہ کیوں بڑھ رہا ہے، کینسر کی شرح بلتستان میں اتنی زیادہ کیوں ہے. تو اس میں مختلف وجوہات ہیں. جس طرح قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی بعض الارمنگ سائن ہیں کہ جس وقت ہمیں فوراً کسی معالج سے رجوع کرنا ہوگا. السلام علیکم. سیاچن ٹائمز کے پروگرام جی بی ٹوڈے میں ہوں قاسم نسیم. ناظرین، آپ کے علم میں ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً گلگت بلتستان کے اہم ترین شخصیات اور مختلف شعبوں کے ماہرین سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، اور ان شعبوں میں جو تعمیر و ترقی کا عمل جاری ہے اور ان کے شعبے سے متعلق جو مفید معلومات ہو سکتی ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. آج کل گلگت بلتستان بالخصوص کردو بلتستان میں سردی اپنے عروج پہ ہے، اور سردیوں میں ویسے بھی جو موسمی بیماریاں ہیں اور دیگر بیماریاں ہیں وہ عام ہونے لگتی ہیں. تو ہم اس پروگرام کی وساطت سے جو ماہر ڈاکٹرز ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں تاکہ مختلف امراض کے حوالے سے آپ کی معلومات میں اضافہ کر سکیں کہ وہ امراض کس طرح پھیلتی ہیں، ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، اور خدا نخواستہ کسی مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر ان کا علاج کس طرح ممکن ہے. آج جس بیماری کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں وہ اگرچہ کوئی موسمی یا کسی سیزنل وہ بیماری تو نہیں ہے، ایک موذی اور پیچیدہ مرض ہے، یقیناً سرطان یا کینسر جس کا آپ نے بھی نام سنا ہے. اور بدقسمتی سے پچھلے چند سالوں میں یہاں کینسر کے مرض میں جو شرح ہے اس میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، اور یہ بہت تشویش کی بات ہے. اور پھر ساتھ ہی یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اسکردو میں اب کینسر کے علاج کا شعبہ بھی قائم ہو چکا ہے، اور بہت ہی لائق اور نوجوان ڈاکٹر یہاں پہ تعین ہو چکے ہیں. اور اس سے بھی خوشی کی بات یہ ہے کہ سن آف سائل ہیں، بلتستان سے ہی ان کا تعلق ہے، تو یہ ہر وقت یہاں پہ مریضوں کی خدمت کے لیے اویلیبل ہیں. میں مختصر تعارف ان کا کرا دوں. ڈاکٹر کاظم رضا صاحب، آپ یہاں پہ ریجنل ہیڈ کوارٹر ہسپتال اسکردو میں جو کینسر کے امراض ہے اس کے اسپیشلسٹ ہیں، اور اس سے پہلے آپ گلگت صوبائی جو ہسپتال ہے وہاں پہ آپ تعینات تھے، اور کافی عرصے سے وہاں پہ مریضوں کے علاج میں آپ سرگرم عمل رہے. اور یہاں چند مہینہ پہلے یہاں اسکردو ان کا تبادلہ ہوا ہے، اور ابھی جو کینسر کا جو شعبہ ہے وہ قائم بھی ہو گیا ہے اور وہ مزید اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. اور اس وقت کینسر کے کئی مریض جو ہے ہسپتال میں داخل بھی ہیں اور ان کا کامیابی سے علاج جاری بھی ہے. تو ہم شکر گزار ہیں ڈاکٹر صاحب کے کہ آج انہوں نے اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا تاکہ ہم اس موذی مرض کے حوالے سے اور یہاں پہ دستیاب اس کے علاج و معالجے کے حوالے سے ان سے گفتگو کر سکیں. تو ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے گفتگو کا آغاز ہم اس طرح کریں گے. یہ کینسر ہے کیا چیز؟ یہ بذات خود کوئی بیماری ہے یا کوئی بیماری خراب ہو کر کینسر میں جو ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے؟ تو ایک عام جو بندے کی سمجھ کے لیے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کینسر کو ہم کس طرح ڈیفائن کریں گے اور یہ کس ٹائپ کی بیماری ہے؟ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آپ کے چینل کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، کینسر اگر ہم اس کے بارے میں بات کریں تو کینسر بذات خود ایک بیماری ہے. ٹھیک. یہ دوسری بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے اور خود اپنے اندر ایک اپنا ذاتی تشخص رکھتی ہے. کینسر کا اگر ہم بتائیں، اگر ہم میڈیکل ٹرمنالوجی میں بتائیں تو انکنٹرولڈ سیل گروتھ ہے. یعنی اب دیکھیں کہ ایک سیل 2 سیل میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، 2 4 میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، لیکن وہ ایک کنٹرول پیٹرن سے ہوتا ہے. ٹھیک. لیکن جب یہ کنٹرول سے آؤٹ ہو جائے اور وہ جو سیل کی افزائش ہے وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو جائے تب یہ کینسر کہلاتا ہے. بہت سارے بیکٹیریا، بہت سارے وائرسز اس کی کاز ہو سکتی ہیں، لیکن یہ خود ایک اپنا ذاتی تشخص رکھتا ہے کینسر. ٹھیک. تو جس کا میں نے ابھی انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ عام مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے کہ بلتستان میں اور خسکردو میں کینسر کے مرض میں اضافہ دیکھا گیا ہے. تو آپ ایک ماہر ڈاکٹر کے ہونے کے ناطے آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے کون سی ایسی وجوہات ہیں جس کے باعث کینسر کا مرض ڈیولپ ہوتا ہے، اور بالخصوص ہمارے اس چھوٹے سے شہر میں کینسر کے مرض میں اضافے کی آپ کیا وجوہات دیکھتے ہیں؟ اچھا، یہ بہت اچھا سوال ہے. اچھا، کینسر کی شرح بلتستان میں اتنی زیادہ کیوں ہے؟ تو اس میں مختلف وجوہات ہیں. ایک تو آپ دیکھیں کہ پچھلے 5 سے 10 سالوں میں الحمدللہ شعبہ صحت میں ایک انقلاب آیا ہے، اور تمام شعبہ جات، ایون سی ٹی اسکین، ایم آر آئی، بایوپسیز، بون میرو بایوپسی، یہ تمام سہولیات اب گھر کی دہلیز پر اویلیبل ہیں. پہلے تشخیص کے سہولتیں موجود نہیں تھیں. ٹھیک.
اور دوسرا ریزن یہ ہے کہ کینسر صرف بلتستان میں نہیں، گلوبلی بھی انکریز کر گیا ہے، بہت زیادہ انکریز کر گیا، اور بلتستان میں بالخصوص کیونکہ ایک چھوٹا علاقہ ہے، چھوٹا خطہ ہے، ایک دوسرے سے مربوط ہیں، تو اس میں اب یہ ہائپ زیادہ کریٹ ہو گئی ہے کہ بھئی پیشنٹس بہت زیادہ ہیں، بھی صحیح پیشنٹس بھی زیادہ ہیں. تو اس میں میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کینسر کے بارے میں اب دو میں رائے دے سکتا ہوں. ایک رائے وہ ہے جو کہ تھرو ریسرچ ہو. تو ٹھیک آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنے بھی کینسر سینٹرز ہیں اس کے ساتھ ایک لفظ RC لکھا ہوتا ہے، ریسرچ ٹھیک سینٹر. ریسرچ سینٹر کینسر کا ایک لازمی جز ہے. اس ٹھیک میں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی کینسر اب بڑھ گیا ہے تو یہ کیوں بڑھ رہا ہے. ٹھیک اب اگر بلتستان ریجن کی میں بات کروں کہ پچھلے اس دہائی میں، اس پوری دہائی میں اگر کینسر کے مریض بڑھ رہے ہیں تو آپ اس میں دیکھیں کہ ہماری اپنی جو بود و باش ہے، طرز رہن سہن ہے، یہ بالکل بدل چکا ہے. ٹھیک آج سے 10 سال پہلے ہم کسی اور طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، ٹھیک 10 سال کے بعد ہم بالکل الگ طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں. منشیات بہت زیادہ کامن ہو گئی ہے. اسموکنگ آپ دیکھیں، سگریٹ کتنا زیادہ پیتے ہیں. اچھا، نسوار کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. کھانے میں امپیورٹیز ہیں. ٹھیک اچھا، سیڈنٹری لائف ہے، وہ جو محنت مشقت والی زندگی ہے وہ بالکل بھی نہیں کرتے. کھانے میں وافر مقدار میں اب وہ ویسٹرن ٹائپ فوڈ لیتے ہیں، فاسٹ پہلے فوڈز وغیرہ آرگینک لیتے ہیں. چیزیں اور خالص چیزیں ہوتی تھیں، ابھی وہ تو کم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل، وہ ابھی بالکل ناپید ہے، تقریباً جی جی استعمال نہیں کرتے. تو یہ وجوہات ہو سکتی ہیں جو کہ اگر موٹی موٹی میں بات کر لوں تو. صحیح. کن علامات کے ساتھ یعنی ڈاکٹر کے پاس جائے اور چیک اپ کروائے، اور بندے کو خود بھی کیا ایسی کوئی فیلنگ آتی ہے کہ یہ کوئی پیچیدہ مرض ہو سکتی ہے، یا ڈاکٹر کن علامات کے ساتھ پھر اس کو ایسی ٹیسٹ تجویز کرتے ہیں جس سے کینسر کی تشخیص کی طرف جائے؟ اچھا، اس میں سب سے جو بدقسمتی سے انفارچونیٹلی کینسر عام طور پر بغیر درد کے ہوتا ہے. ٹھیک اس میں درد کم ہی ہوتا ہے. اس وقت درد شروع ہوتا ہے جب یہ ایڈوانس سٹیج میں چلا جائے. ٹھیک تو اس میں جس طرح قدرت کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نشانیاں ہوتی ہیں، اس میں بھی بعض الارمنگ سائن ہیں کہ جو جس وقت ہمیں فوراً کسی معالج سے رجوع کرنا ہوگا. ٹھیک اس میں سب سے پہلا جو امپورٹنٹ ہے وہ وزن کا کم ہونا. اب ٹھیک ایک انسان تھا، وہ فار ایگزامپل 60-70 کے جی اس کا وزن تھا، 2 مہینے بعد دیکھ رہے ہیں تو وہ 50 کے جی تک چلا ٹھیک گیا ہے، یا 45 کے جی تک چلا گیا ہے. سگنیفیکنٹ ویٹ لاس سب سے پہلے امپورٹنٹ. ٹھیک دوسرا، جسم کی کسی بھی جگہ پہ غدود کا بڑھ جانا. اب وہ ٹھیک دیکھ رہا ہے کہ کہیں کچھ بھی نہیں تھا، پھر اچانک اس نے دیکھا کہ اس کی کسی جگہ پہ کوئی غدود بڑھ گئی ہے جو کہ بڑھتا جا رہا ہے. اس ٹھیک وقت اس کو ڈاکٹر کے پاس جا کر مکمل اپنا چیک اپ کرانا چاہیے. اس کے علاوہ کوئی ایسی بیماری، اس میں اگر ان شارٹ میں ان ساری چیزوں کو، ان ساری علامتوں کو شارٹ کروں تو کوئی بھی ایسی بیماری جو کہ 2 ہفتے سے زیادہ کا وقت لے. ٹھیک ایک چھوٹی سی بات ہے، اب جو عام طور پر کہتے ہیں نا، سب سے جو ہلکی چیز ہے زکام. ٹھیک ٹھیک ہے، اگر زکام ہے، نکسیر ہے، پیچس وغیرہ ہو رہا ہے، ڈائریا وغیرہ ہے، 2 ہفتے سے وہ کور نہیں ہو رہا، تو اس کو لازمی چاہیے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جائے، اپنا مکمل چیک اپ کروائے، اور اس کے ٹھیک بعد اگر کوئی ایسی بیماری نہیں ہے تو پھر وہ سکون سے گھر میں زندگی گزار سکتا ہے. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، اس مرض کے بھی یقیناً مختلف مراحل ہوں گے، مختلف سٹیجز ہوں گے، مختلف اس کی حیتیں ہوں گی، مختلف شیپس ہوں گی اس کی. تو کون کون سے ایسے مراحل ہیں جس پہ مکمل کور ہوتا ہے، اور اس میں کتنے اقسام کی امراض ہو سکتی ہیں کینسر میں؟ کینسر کے اگر مرض کی ہم بات کریں تو اس کو ہم بڑے 2 کیٹیگریز میں تقسیم کرتے ہیں. ایک ٹھیک وہ ہے جو کہ خون سے ریلیٹڈ ہے، ٹھیک خون کا کینسر جس کو بولتے ہیں ہیماٹولوجیکل میلیگننسی. اور دوسرا ہے سالڈ ٹیومر. وہ کسی بھی آرگن کا جو ٹیومر ہوتا ہے، جس طرح گھٹنے کا ٹیومر ہو گیا، گلے کا ٹیومر ہو گیا، آنکھ کا ٹیومر ہو گیا، یا کسی بھی معدے کا کینسر، یہ سارے سالڈ ٹیومرز آتے ہیں. عام طور پر بلڈ کینسر میں پھر 2 ٹائپ آ جاتے ہیں. ایک لمفوما کہلاتا ہے اور ایک لیکیمیا کہلاتا ہے. ٹھیک لمفوما الحمدللہ وہ کیموتھراپی سے 100% ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک لیکیمیا میں بعض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں، خصوصاً CML کے پیشنٹ میرے پاس ابھی ہیں، الحمدللہ وہ دوائیوں سے مکمل ٹھیک ہو جاتے ہیں. تو اور دوسرا ہے سالڈ ٹیومر. سالڈ ٹھیک ٹیومر میں پھر اس میں سٹیجنگ آتی ہے. اس میں پھر سٹیج 1 2 3 4 ہیں. اب جو میڈیکل سائنسز کی ایڈوانسمنٹ ہے، بہت مہنگی دوائیاں ہیں، ادویات بہت مہنگی ہیں، لیکن یہ ہے کہ جو اب بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پہلے ہم کہتے تھے کہ تیسرا یا چوتھا سٹیج جو ہے وہ ناقابل علاج ہے. ٹھیک اب جو دوائیاں بنی ہوئی ہیں ان کے بعد ہم کہتے ہیں یہ کرونک ڈیزیز ہے. یعنی جس طرح ہارٹ فیلئر کا پیشنٹ ہے، کڈنی فیلئر کا پیشنٹ ہے، وہ جتنی زندگی وہ گزار سکتا ہے، اب سٹیج 4 کے بہت سارے کینسر کے پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ 5 10 سال نکال لیتے ہیں. ٹھیک. تو ابھی جس طرح آپ کا یہاں پہ تبادلہ ہونا اس بات کی علامت ہے کہ یہاں پہ کینسر کا علاج اب ہونے لگا ہے،
تو اسکردو میں کس حد تک کی فیسلٹیز ہیں کہ یہاں پہ کینسر کے امراض کا علاج ہو سکے، اور کیا یہاں پہ فل فلیج ابھی شعبہ قائم ہے کہ یہاں پہ مختلف نوعیت کے کینسر کا علاج ہو سکے؟ تو یہاں جو اویلیبل فیسلٹیز ہیں کینسر سے متعلق علاج کے لیے، تو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا دیجیے۔ سب سے پہلے تو میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ نے بہت اچھا موقع دیا، اور یہاں پہ بلتستان میں اور خصوصاً محکمہ صحت کی طرف سے بہت زیادہ تعاون ہے میرے ساتھ۔ ٹھیک، تو یہاں آنے کے بعد سب سے پہلے تو جو چیلنج تھا وہ ایک ڈپارٹمنٹ کا قیام تھا۔ ٹھیک، تو اس میں آپ کو میں بتاتے ہوئے خوشی محسوس کروں گا کہ 14 بیڈڈ وارڈ ابھی تکمیل کے مراحل میں ہیں، انشاءاللہ 1.5 سے 2 مہینے تک وہ مکمل میرے اس کی کنسٹرکشن وغیرہ جاری جی ہے؟ کنسٹرکشن ابھی پینٹ کا کام ہو رہا ہے اور ٹھیک، پینلنگ وغیرہ کا کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ 1 سے 1.5 مہینے کے اندر وہ میرے حوالے ہوگا۔ ڈاکٹر اشرف صاحب جو ایم ایس صاحب ہیں، جی جی، ڈاکٹر اشرف جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، ان کا بالکل بہت زیادہ تعاون رہا۔ اچھا، تو دوسرا جو اس میں ایک تو ایڈمیشن ہے کیموتھراپی سے ریلیٹڈ، تو یہاں پہ اب میرے پاس اس وقت کرنٹ جو سچویشن یہ ہے کہ میرے پاس 2 پرائیویٹ رومز ہیں ٹھیک، جس میں پیشنٹس کو کیمو دے سکتا ہوں، اچھا کریٹیکل پیشنٹ کو رکھ سکتا ہوں وہاں پہ۔ اچھا، کیموتھراپی سے ریلیٹڈ جو ادویات سے علاج ہے وہ تقریباً پورا یہاں پہ ہے، اور تشخیص کے سارے مراحل ہیں۔ سرجری جو ہے سرجری کے لیے ماشاءاللہ سرجنز کی بہت اچھی ٹیم موجود ہے ہمارے پاس۔ ٹھیک، تو سرجری سے جو علاج ہے، کیموتھراپی سے علاج ہے، وہ آر ایچ کیو ہاسپٹل اسکردو میں فل فلیج ابھی ہوتا ہے، سوائے ریڈیشن ہمارے پاس نہیں ہے، اور وہ ابھی پاسبل بھی نہیں ہے۔ تو بس یہ ہے ہمارے پاس۔ تو اب تک لگ بھگ کتنے مریض یہاں سے صحت یاب ہوئے ہیں یا اپنا علاج کا پروسیس وہ مکمل کرا چکے ہیں؟ اچھا، ابھی کینسر کا جو مرض ہے اس کے علاج میں کم از کم بھی 3-4 مہینہ یا 6 مہینہ کا ٹائم درکار ہوتا ہے۔ ابھی مجھے آئے ہوئے اتنا ٹائم تو نہیں ہوا، اب میرے انڈر ٹریٹمنٹ ہیں پیشنٹس، یعنی بعض ایسے پیشنٹ ہیں جن کی کیمو کے مراحل مکمل ہو چکے ہیں، جن کو میں نے آپریشن کے لیے بھیجا ہوا ہے، بعض وہ ہیں جن کا کیمو چل رہا ہے، اور بعض ایسے ہیں جن کو میں نے ریڈیشن کے لیے پنجاب کی طرف بھیجا ہوا ہے۔ ٹھیک، تو ابھی جو کیوریٹیو انٹینٹ سے ہیں وہ بھی پیشنٹ چل رہے ہیں، اور جو پیلیٹیو انٹینٹ سے پیشنٹ ہیں ان کی تو ٹریٹمنٹ لائف لانگ چلتی رہتی جب تک وہ زندہ ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، تو ابھی آپ نے مختلف طریقہ علاج کا ذکر کیا، تو کینسر میں کون کون سے طریقے ہیں معروف جو علاج کے، اور ان میں کتنے پرسنٹ جو ہے ریکوری کے اور اس کے مکمل صحت یاب ہونے کے چانسز ہیں؟ اچھا، کینسر جب بھی لفظ کینسر آتا ہے تو اس کے علاج کے تقریباً 3 طریقے ہیں، ایک اور نیا ایڈ آن ہوا ہے۔ ٹھیک، ایک تو سمپل ہے، ریڈیشن سے جو شعاؤں کے ذریعے علاج کرتے ہیں، دوسرا ہے کیموتھراپی جو کہ ادویات کے ذریعے کرتے ہیں، ٹھیک، تیسرا ہے سرجری کے ذریعے، آپریشن کے ذریعے علاج کرتے ہیں۔ اب جو نیو ایڈ ہوا ہے وہ نیوکلیئر میڈیسنز ہیں، ٹھیک، اور بعض ریڈیشن والا؟ جی اس میں بعض ایسی ادویات ہیں جو کہ جس طرح کیموتھراپی کی طرح اس کو دیتے ہیں، لیکن وہ اس میں ریڈیشن امیٹنگ پارٹیکلز ہوتے ہیں، ٹھیک، وہ ٹیومر میں جا کے بیٹھ جاتا ہے اور وہاں پہ لوکل ریڈیشن دیتا ہے وہ اندر سے ہی۔ ٹھیک، تو یہ چوتھا طریقہ علاج ہے۔ اچھا، تو یہاں ابھی آپ نے پہلے فرمایا سوائے ریڈیشن کے 3 اویلیبل ہیں اس وقت؟ جی ہمارے پاس 2 نیوکلیئر میڈیسن کی تو فیسلٹی وہ بہت آگے ایڈوانس سیٹ اپس کے ہیں۔ تو ہمارے پاس کیموتھراپی کے ذریعے تمام علاج ممکن ہے یہاں پہ، اور اس کے علاوہ جو سرجری ہے آپریشن کے ذریعے تمام امراض کا علاج یہاں پہ ممکن ہے۔ ٹھیک، عموماً ہم نے دیکھا ہے مریضوں سے ملاقات میں جب ان کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، کیموتھراپی ایک بتاتے ہیں کہ بہت ہی تکلیف دہ مرحلہ ہے، سارے بال جڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ کیموتھراپی کے دوران بھی وہ بہت زیادہ تکلیف برداشت کرتا ہے، اور بہت سارے دیگر جو امراض کسی کو اگر ساتھ ہوں تو وہ بھی بڑھاوے کا سبب بنتے ہیں۔ تو آج کل کیا کوئی ایسا جدید طریقہ نہیں جس سے مریض کو کم سے کم تکلیف کے ساتھ کوئی علاج تک پہنچے، یا کیموتھراپی کی بھی کوئی جدید کوئی ایسا کوئی طریقہ ایجاد نہیں ہوا کہ جس سے کم سے کم تکلیف کے ساتھ مریض کو علاج ہو؟ جی، ایک تو ہے کنونشنل کیموتھراپی۔ کنونشنل کیموتھراپی سے مراد وہ تھراپی ہے جو کہ ہم پہلے دیتے رہے ہیں، یعنی کوئی سیل سائیکل نان اسپیسیفک ہوتا تھا، اور اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ ہوتے تھے، جس میں بال کا جھڑنا، اور پیشنٹ جو بس بالکل بہت ہی زیادہ پینک ہوتا تھا، بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا تھا۔ اب اس میں بھی بہت زیادہ ایڈوانسمنٹس آئی ہیں۔ اب جو نیو میڈیسنز آئی ہیں وہ ڈائریکٹ جا کے سیلولر لیول پہ جا کے، سیل کے لیول پہ جا کے کام کرتا ہے،
اس لیے اس کے سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہیں. جو نیو لیٹسٹ ایک اور دوائی آئی ہے جو کہ امیونوتھراپی کہلاتا ہے، جو کہ انسان کو جب ہم وہ انجیکشن دیتے ہیں تو اس کی امیونٹی کو اتنا انہینس کرتی ہے کہ وہ امیونٹی جا کے کینسر کے سیل کو کھاتی ہے. تو اس طرح کے جو دوائیاں ابھی جو نیو ایڈوانسمنٹس ہیں اس میں سائیڈ ایفیکٹس بہت کم ہیں. آپ پہلے دیکھیں کیمو تھراپی لگانے کے لیے پورا سیٹ اپ چاہیے تھا، ہفتہ ہفتہ پیشنٹ ایڈمٹ رہتا تھا. آج کل ایسی ادویات ہیں جو کہ بندہ جا کے گھر میں جا کے کھا سکتا ہے. یہ ایسی بھی ادویات آ گئی ہیں. ڈاکٹر صاحب تو جس طرح بھی آپ فرما رہے ہیں مختلف اس کے طریقۂ علاج ہے، لیکن ادویات آپ نے ساتھ بتایا کہ مہنگی بھی ہیں. لیکن ایک غریب آدمی، ظاہر ہے ہمارا علاقہ تو اتنا ویل آف یہاں پہ لوگ نہیں ہیں، ایوریج جو ایک مریض ہوتا ہے کیا وہ کینسر کے علاج کے جو اخراجات ہیں وہ برداشت کر سکتے ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے میرے لیے، اور مجھ سے زیادہ یہ مشکل سوال ہے مریضوں کے لیے اور ان کے اٹینڈنٹس کے لیے. اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اکثر ہمارے لوگوں کی جو ذرائع آمدنی ہے وہ محدود ہے، اور ان دوائیوں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں. تو یہ ایک بہت زیادہ برڈن ہے. لوگ زمینیں بیچ رہے ہیں، گاڑیاں بیچ رہے ہیں، ہر چیز ان کی بک جاتی ہے مریض کے علاج کے سلسلے میں. تو فائنینشیل برڈن بہت زیادہ ہے، اس کا کاسٹ بہت زیادہ ہے. تو یہاں پہ ماضی میں دیکھنے میں یہ آتا تھا، ہمارے پاس سوشل ویلفیئر کا ایک ادارہ تھا، میڈیکل جو ان کا ونگ ہے، اور ساتھ ہی معرفی کا ادارہ ہے. ساتھ ہی گلگت بلتستان کی صوبائی حکومت نے ایک انڈومنٹ فنڈ ریز کیا تھا، اور بالخصوص جو کینسر کے، جو امراض قلب کے جو غریب مریض ہیں ان کے علاج کے لیے. تو کیا ہمارا ہسپتال اور اس کا یہ جو کینسر کا جو شعبہ ہے وہ بھی پینل پہ موجود ہے کہ نہیں، کہ اس طرح کے فنڈ سے بھی مریض کی مدد ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ جی، اس میں اب یہ ہے نا کہ کینسر کا علاج اتنا کاسٹلی ہے کہ وہ صرف ایک پارٹی اس کا علاج نہیں کر سکتی. اس کے جو اخراجات ہے نہ صرف حکومت برداشت کر سکتی ہے، نہ صرف پیشنٹ برداشت کر سکتے ہیں. اس کے لیے ہمیں ایز اے کمیونٹی اٹھ کے آنا پڑے گا. جیسے ماشاءاللہ کیونکہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں، آپ کا بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے یہاں پہ، تو آپ بہتر جانتے ہیں مختلف فاؤنڈیشنز ہیں جو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. ابھی انہی حالات کو دیکھ کر ہم نے خود ایک چھوٹی سی ایک سوسائٹی بنائی ہے بلتستان کینسر سوسائٹی کے نام سے، جس میں آپ دیکھ رہے ہیں ہر دوسرے دن فیس بک پہ، مسجدوں کے سامنے، مختلف جگہوں پہ چندہ یا اس طرح کے وہ اعلانات ہوتے ہیں کینسر کے مریضوں کے لیے. تو ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو تھوڑا سا سٹریم لائن کریں. یعنی کوئی بھی کینسر کا مریض ہے، اگر اس کا علاج اس گردوں میں ممکن ہے تو ہم اس کو یہاں پہ فیسیلیٹیٹ کریں تھرو سوسائٹی. اگر نہیں ممکن ہے تب پھر ہم اس کو پراپر جگہ پہ بھیجیں. مثال کے طور کوئی پیشنٹ ہے جو کہ شوکت خانم والے جس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ہم ادھر سے شوکت خانم بھیجیں. اگر وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے ہیں تو اس کے اکارڈنگلی ہم بھیجیں. ایک یہ ہے. دوسرا، مختلف یہ سوشل ویلفیئر ہے. اچھا، پاکستان بیت المال ہے، اس کو ابھی فنکشنل ہونے کی ضرورت ہے، اس کو فنکشنل کرنے کی ضرورت ہے یہاں پہ. اور باقی جو انڈومنٹ کی بات ہے، تو انڈومنٹ فنڈ پہ پچھلے دنوں سیکرٹری صاحب بھی تشریف لائے تھے، ان سے بھی میری میٹنگ ہوئی. اور اس کے علاوہ ابھی یہ اسٹیئرنگ کمیٹی کی میٹنگ میں بھی ہے انشاءاللہ. تو ہماری کوشش یہی ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ہیلتھ انڈومنٹ پہ RSK ہاسپٹل کے جو کینسر کے مریض ہیں ان کو پینل پہ رکھا جائے. تو اس پہ آفیشیلی ورک اپ ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ ہفتے تک کوئی انشاءاللہ کوئی گڈ نیوز آ جائے اس سلسلے میں. جس طرح بھی آپ نے شروع میں فرمایا تھا کہ کینسر کے پھیلنے کے اسباب میں آپ نے بتایا ہمارا لائف سٹائل چینج ہونا، ہمارے کھانے پینے کے جو مینو ہے اس میں تبدیلی آنا. تو میں انہی کے پیش نظر آپ سے آخری سوال یہ کروں گا، بلکہ آپ سے ایک میسیج لینا چاہوں گا کہ کوئی صحت مند آدمی کینسر سمیت دیگر امراض سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر کرے، اور خدا نخواستہ کوئی اس طرح کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، کسی کے رشتہ داری میں، برادری میں کوئی ایسا مریض ہے، تو اس کو بہتری کی جانب لے جانے کے لیے بھی کون سے احتیاطی تدابیر ہیں اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے، اپنے کھانے پینے کے حوالے سے، تو وہ کیا احتیاطی تدابیر یا ورزش وغیرہ کے حوالے سے کیا اس کے لیے مفید ہو سکتی ہے ایک صحت مند آدمی کے لیے بھی، کہ وہ اس سے بچا رہے، اور ایک متاثرہ مریض جو ہے وہ جو ہے اس میں بہتری کے لیے کیا کچھ احتیاط اپنے لائف سٹائل کے حوالے سے؟ اچھا، اس میں یہ ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے اگر وہ کینسر سے بچنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ یا تو وہ منشیات کا استعمال ترک کر دے سب سے پہلے. ٹھیک، کوئی اگر استعمال کرتا ہے جی، اور اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی سگریٹ پیتا ہے تو وہ صرف اس کے لیے نقصان دہ نہیں ہے. اگر وہ بند کمرے میں سگریٹ پی رہا ہے تو اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ ہے اس کے لیے بھی نقصان دہ ہے. سب سے پہلے وہ منشیات کو ترک کرے. دوسرا یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کے عادات و اطوار میں بہترین طریقہ یہ ہے آپ سبزیاں زیادہ استعمال کریں، مرغن چیزیں کم استعمال کریں، فرائیڈ چیزیں کم استعمال کریں. اور اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کو بھوک نہ لگے آپ کھانا نہ کھائیں. اور
بھوک چھوڑ کے کھائیں، یعنی اتنا نہ کھائیں کہ آپ کو ساتھ میں ہاضمے کی دوائیاں لینی پڑ جائیں. اور اس کے علاوہ آپ واک کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، مشقت کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، خصوصاً جو آفس ورکرز ہیں تو اس طرح وہ کینسر سے بچ سکتے ہیں. اور جو دوسرا جس کو کینسر کا مرض ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے میرا یہ پیغام ہے کہ خدا را ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو کینسر ہے یہ سزائے موت نہیں ہے. ٹھیک، الحمدللہ شفا اللہ کی جانب سے ہے، لیکن اب ایسی دوائیاں ایجاد ہو چکی ہوئی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان چوتھے سٹیج میں بھی کافی زیادہ زندگی گزار سکتا ہے، ریکور بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اپنے آپ کو پر امید رکھیں، اور کوئی بھی بیماری ہو تو اپنے آپ کو حوصلہ نہ دیں، اپنے آپ کو تسلی نہ دیں، نہ مایوسی کی طرف جائیں، اور آپ جا کے معالج کے پاس جائیں، ڈاکٹر کے پاس جائیں اور اس کو بتائیں. اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پہ چھپاتے ہیں، وہ نہیں آتے، وہ معالج کو ان کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میرے ادھر یہ مسئلہ چل رہا ہے، لیکن وہ آتے نہیں ہیں. اگر وہ ٹائم لے آ جائیں تو آپ گھبرائیں نہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے نا، باقی شفا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ. اگر آپ ٹائم لے آئیں گے تو آپ ٹھیک ہونے کے بہت زیادہ آپ کے چانسز ہوں گے. جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر کاظم رضا صاحب کی گفتگو سنی، اور حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ یہاں پہ کینسر کا شعبہ بھی قائم ہو چکا ہے، اور ایسی ادویات بھی اب ایجاد ہو چکی ہیں کہ سٹیج 4 کے بعد بھی اب بندہ کافی عرصہ جی سکتا ہے، وہ اپنے مرض میں تخفیف لا سکتا ہے. تو اسی امید کے ساتھ کہ اس پروگرام کی وساطت سے بھی لوگ اپنے طور پہ کوشش کریں گے کہ صحت مند رہیں، صحت مندانہ مشاغل کو اپنائیں، اپنے کھانے پینے کے عادات و اطوار میں تبدیلی لائیں، تو انشاءاللہ الرحمن ایک صحت مند معاشرے کی جانب ہم بڑھ سکتے ہیں. آخر میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر صاحب کو شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین، آئندہ ہفتے پھر کسی مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.